بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور اس تفسیر کے کلاس میں شامل ہونے والے دوستوں، پچھلے ہفتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو جو دین اور جو ملت اور جو شریعت اور طریقہ لے کر کے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے، ابراہیم کے دین اور ملت سے وہی انسان اعراض کرے گا، چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اختیار کرے گا، من صفی نفسہ، جو نہایت درجے کا احمق اور بیوقوف ہوگا،
ناسمجھ اور لا علم ہوگا اور غائب درجے کا بیوقوف انسان ہوگا، وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا۔ ان کا طریقہ اور ان کا دین، ان کی شریعت جو تھی وہ اتنی اچھی، اتنی محبوب اللہ تعالیٰ کو تھی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ۔ اب ایسی دین سے وہی شخص اعراض کرے گا جو غائب درجے کا بیوقوف، احمق اور جاہل ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے دنیا میں اسی دین کے لیے اپنے ابراہیم کو چن لیا تھا۔ اللہ آج بہت ضروری ہے، ضرورت ہے، ساری پریشانی آج مسلمانوں کی کیا ہے؟ ہم ملت ابراہیم کو چھوڑ دیے ہیں۔ ملت ابراہیمی کو ہم نے ترک کیا، ساری بلائیں، ساری آفتیں، ذلت اور رسوائی جو آج ہم پر مسلط ہے، اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے بہت حماقت اور بیوقوفی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا طریقہ چھوڑ کے ہم نے غیروں کا طریقہ اور اپنے نفس کی پیروی اختیار کیا۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اسی دین کی برکت سے تو ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ دیکھا آپ نے دنیا کی بھلائی، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ دین ابراہیمی میں ہے، اور دین ابراہیمی ہی جو ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے آنے والی قیامت تک امت کو حکم دیا کہ تم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے اور شریعت، ان کی ملت کو اپناؤ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تو ہم نے اس کو چن لیا تھا، منتخب کیا، بڑی عزت سے نوازا، رسالت و نبوت دی اس کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں صالحین اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں واضح ہو گیا، یہ بات کھل کر کے آ گئی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور بھلائی، ہماری کامیابی اسی دین اور شریعت کی پابندی میں ہے جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پھر ابراہیم کا طریقہ کیا تھا سمجھیں؟ ابھی تک تو بات ہوئی کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ دنیا کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ پیروی کس کی کریں؟ ملت ابراہیمی کی۔ یہی عقل مندی ہے اور یہی انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی، عروج اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو بات واضح ہو گئی۔ اب اگر اس سے کوئی اعراض کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احمق، بیوقوف اور نادان، جاہل انسان ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت، اگلی آیت میں ایک نمونہ اور ایک مثال پیش کی کہ آخر ملت ابراہیمی ہے کیا، اسی کو آپ لوگ سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمیں سب کو توفیق ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنا ہے، اسی میں نجات فلاح ہے دنیا اور آخرت کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا، ان کی ملت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا تھا جس کی تمہیں پیروی کرنا ہے، لیکن تم لوگوں نے چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ابراہیم کو رب نے کہا ابراہیم یہ کام تمہیں کرنا ہے، قال، ابراہیم نے چوں چرا نہیں کیا، کوئی ادھر بہانہ نہیں پیش کیا، کہا اسلمت لرب العالمین،
رب العالمین جو کہے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہے دوستو، یہ ہے ملت ابراہیمی کا اسلمت لرب العالمین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. میری فرما برداری کرو. اللہ نے فرمایا جب بھی ہم نے کسی چیز کا حکم دیا ابراہیم نے ایک چوس چرا نہیں کیا، وہ ہیلا بہانہ نہیں کیا. فوراً کہا رب العالمین جو آپ نے کہا اس کو ہم کر رہے ہیں، یعنی اطاعت و فرما برداری. ابراہیم علیہ السلام کی دین کی خوبی، ان کا کمال کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری. اسلمت لرب العالمین. اور یہی ایمان والوں کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا ہے. آپ سوچیں، جب تک مسلمان اس اسلمت لرب العالمین پر ڈٹے رہے، جب تک مسلمان اسلمت لرب العالمین پر ڈٹے رہے، تب تک مسلمان دنیا میں عروج اور ترقی کی راہ پر ہے. حاکم رہے، غالب رہے، محکوم اور مظلوم نہیں رہے. اور جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا اسلمت لرب العالمین، اسلمت تو لنفسی ہو گیا، نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، بس تب سے مسلمانوں کی عزت ختم ہوئی، ذلت ان پر مسلط. سورۃ نور کی آیت انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی شان تو یہی تھی، دیکھیں یہی تھی، اس کا مطلب کہ ہاں آج نہیں رہ گئی. ہو مومنوں کا طریقہ، مومنوں کی شان تو یہی تھی کہ اللہ اس کے رسول نے جو کہا اس کے لیے گردن انہوں نے جھکا دی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لرسولہ قالوا سمعنا واطعنا. ہم سنے اور ہم نے بات قبول کر لی. اور آج مسلمانوں نے یہی چھوڑ دیا، نفس پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی. ایک اللہ کی اطاعت کے بجائے ہم نے نفس سب کی ہم نے اطاعت کی. فلم اسٹاروں تک کی ہم نے، کیا خیال ہے، فلم اسٹاروں تک کی ہم نے اتباع کر لی. ننگے گھومنے والے لوگوں کی ہم نے اتباع کر لی، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی. پھر سارا عذاب، ساری بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہے. اسلمت لرب العالمین. چل آگے، اور بڑی اہم چیز وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. پیچھے سے جو ابراہیم علیہ السلام کی داستان چلی، بڑی نصیحت آموز ہم لوگوں کے لیے، بڑے دروس، عبرت اور سبق ہے ہمارے اندر. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. اور اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. اور اسی ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ سمعنا واسلمت لرب العالمین. ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ ہے ملت ابراہیم. اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، بنی ہے اپنے بچوں کو. کیا خیال ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو، آپ اپنے بارے میں نہیں، میجارٹی ذرا دیکھیں. آج میں سمجھتا ہوں 90% ماں باپ تو واقعی خود اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی سے روکنے والے بنے ہیں. 90%. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ زبان سے نہیں، لیکن اپنے کردار، اپنے کو طور طریقے سے. پھر کہاں سے ملے گا؟ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. ضرورت ہے آج ملت ابراہیمی کی.
ووصى بها ابراہیم، اور اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، تاکید کرتے تھے ابراہیم اپنے بچوں کہ بیٹے بچوں کبھی اس سے ہٹنا نہیں، اس سے پھرنا نہیں، اس دین کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ اکبر، کاش کہ آج بھی ماں باپ بیٹھتے اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے اہل ویال کو اس کی تلقین کرتے، لیکن مشکل ہو گیا ہے، میرے خیال مشکل ہو گیا۔ آپ چند افراد ہوں گے، میجارٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں انسان بتاتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی موجود ہیں، ابھی مسلمان گھر کا ہو، جماعتی لوگ ہوں، ان کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ ہمارے بچے کیا ڈارون کیا ڈارون کہ اس کی جو ہے نظریہ قبول کر رہے ہیں۔ بچے آ کے گھر میں کہتے ہیں ہم لوگ پہلے بندر تھے۔ اب ذرا سوچو، یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہوتا بچہ اسی وقت کھڑا ہو کر کے ٹوک دیتا، ٹوک دیتا کہ غلط کہہ رہے ہو۔ جب تک ماں باپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سمجھاتے تھے، یہی جب انگریز اپنے ہاں قابض ہوا، حکومت کیا اور غالب آیا تو مسلمانوں کو بے دین بنانے لگا، تو مسلمانوں پر طرح طرح کی پابندی، لیکن ہندوؤں کو، آریہ سماج کو اور عیسائیوں کو کھلی آزادی۔ کیسی اسلام بچاتے؟ ایک دن پادری بڑے زور شور سے کہہ رہا تھا مسلمان بچوں کو بڑے زور شور سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک محمد کو مانو، لیکن جو محمد سے افضل ہے اس کو مانو۔ مسلمان بچوں نے کہا کون؟ کہا عیسیٰ۔ ماں باپ نے کبھی تو بتایا نہیں، بچ کیا سارے بچے واہ 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 ہاں ہاں کیا؟ تو دلیل کیا دیا معلوم ہے؟ کہا کہ عیسائی بڑا ہوشیار تھا پادری، کہا دیکھو عیسیٰ افضل ہیں، محمد نیچے ہیں۔ کیوں؟ محمد زمین پر ہیں اور عیسیٰ آسمان۔ بات ہو گئی نا؟ جو آسمان پر وہ عزت والا ہے نا، مٹی والا کہاں ان کے کام کو پہنچ سکتا ہے؟ ایک کوئی دیندار ماں باپ کا بیٹا تھا، بچہ، اس نے کہا سر 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 سر، کہا کیا ہے؟ کہا کہ پانی میں ایک جھاگ ہوتی ہے اور نیچے موتی ہوتی، اب آپ بتائیں جھاگ اچھی ہے کہ موتی اچھی ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بے ایمان لاجواب ہو گیا، سارے بچوں کو الحاد سے بچا لیا اس نے۔ نہیں سمجھے؟ سر بتائیے، اگر ہر اوپر والی چیز افضل ہوتی نیچے والی چیز سے تو سارے گرد و غبار، خس و خاشاک، گندگی تو پانی اوپر رہتی ہے اور موتی کہاں رہتی ہے؟ نیچے رہتی ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ محمد اگر نیچے ہیں اور عیسیٰ اوپر ہے تو اس سے کوئی ضروری نہیں کہ عیسیٰ افضل ہو۔ بہت ساری چیزیں نیچے والی افضل ہوتی، اوپر والی افضل نہیں ہوتی۔ لاجواب ہو گیا۔ تو آج یہ نوبت آ گئی کہ ماں باپ پریشان کہ بچے کیا کہتے ہیں ہم لوگ پہلے بندر تھے۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہی ہے کہ یہ ہم نے ملت ابراہیم چھوڑا، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے، اور اسی عقیدے کی، اسی دین کی، اسی ملت کی وصیت اور تاکید کرتے تھے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بنی ہے اپنے بیٹوں کو۔ بنی بیٹے ہو گئے نا، کم سے کم 3 بیٹوں کو تذکرہ تو ہے، اسحاق، ابراہیم اور مدین۔ یہاں اسحاق، اسماعیل اور مدین، 3 کا تذکرہ آتا ہے۔ ہاجرہ، سارا اور کتورہ، 3 تھی نا۔ جیسے تاریخی حدیث و قرآن میں 2 ہی کہا ہوا ہے، ہاجرہ اور سارا کا، لیکن تاریخی طور کہتے بھی اور تھے، کتورہ۔ تو 3 بیٹے، مدین، ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل، تو بیٹے بیٹوں کو نصیحت کرتے۔ وَيَعْقُوبَ، اور پوتے یعقوب کو بھی بیٹھاتے تھے ساتھ میں۔ اللہ اکبر،
یعنی حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں سب کو بیٹھاتے تھے. اس کو یہی ہوگا کہ اپنے گھر کے بچوں کو سب کے بیٹے پوتے پوتیاں سب کو لے کر کے بیٹھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ یا بنیا اے میرے پیارے بچوں میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے یہ بہترین دین منتخب کر لیا، پسند کر لیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے اور چن لیا ہے تمہارے لیے، منتخب کیا ہے کون سا دین؟ اس دین اس ملت ابراہیمی کو. آج کاش کہ ہم لوگ عبرت و نصیحت حاصل کرتے، ماں باپ لے کے بیٹھتے. واقعی ابھی یہ جو سیرت کا پروگرام چل رہا تھا، جو سیرت کا پروگرام جو دورہ چل رہا تھا، اس میں بعض لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی. کہنا چاہتے ہیں پرانے لوگ تمہارے دادا گھر قبر سے اٹھاؤ نا بھی، تم اپنے دادا پردادا کو تو ایسے ہی کرتے رہے، اپنے دادا پردادا کو اٹھاؤ تو یہی کرتے رہے جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. یہ اب ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا، اور اب یہ آ جانے کے بعد تو سب جو ہے جدا ہو گئے، سب کی دنیا الگ ہو گئی. سیرت جو پروگرام چل رہا تھا، کچھ لوگوں نے ٹیلی فون کیا کہ شیخ ہمارا کیا کہتا ہوں سب نیا ہوتا جا رہا ہے، ریوائز ہوتا جا رہا ہے. ہم نے کہا کیوں؟ اللہ اتنی اچھی بات بتائی. کہا کہ ہماری دادی اندھی ہو گئی تھی، چھوٹی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، تو ہم پورے خاندان کے بچوں کو بیٹھا کر کے یہی نبی علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سناتی تھی. اب اتنے سال کے بعد آپ سے سن رہے، تب وہ ساری پرانی یادیں تازہ ہو رہی. یہ پرانے لوگ ایسے کرتے تھے، کس سے کہانیاں، گاؤں اور محلے کے بچے سب آ جاتے تھے. سمجھیے نا، یہی ملت ابراہیمی تھی، اور آج بالکل چھوڑ دیا گیا. اور ابھی موجودہ حال میں تو کوئی بچہ بھی میرے خیال سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. ہاں، اور ہم نے قصہ سنایا تھا 2-3 سال 4 سال قبل کا، اس سے پہلے، کہ اورنگ آباد سے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں پروگرام کے لیے جا رہا تو راستے میں پیپر پڑھ کے سنایا، کوئی ہندو تھا، کوئی مہاراشٹر میں پتہ نہیں کسانوں کا یا کیا تھا، کچھ ایک چلا تھا، ہوا تھا، کچھ احتجاجات ہو رہے تھے. تو یہ حکومت جو ہے موجودہ، یہ سب سے پہلے میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، ہاں، نیٹ وغیرہ کچھ کر نہ سکیں. تو میرے خیال سے نیٹ بند کر دیا تھا، سب کے رابطے ایک دوسرے سے ختم ہو گئے. تو وہ ہندو لکھتا ہے کہ بہرحال ہمارا دنیاوی نقصان تو ہوا، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. ہمیں پتہ چل گیا یہ جو حکومت نے بند کر دیا، کیا کہیں گے، سوشل میڈیا کیا کہیں، بند کر دیا، اس سے اتنا فائدہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری بیوی بھی اچھی ہے اور بچے بھی ہمارے سب اچھے ہیں. بچے بھی وفادار ہیں اور بیوی ہماری اچھی ہے. کیوں؟ کہتا ہے جب سارا سوشل میڈیا ختم کر دیا گیا، اس کو اور کوئی نام ہے آپس میں جو رابطہ کا، ہاں، کہا جب بند ہو گیا تو بیوی بھی بازو میں آ کے بیٹھتی ہے اور بچے بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں، ڈی کرتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں. پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ موبائل کی وجہ سے گڑبڑ ہوا ہے، باقی بیوی بھی اچھی ہے، ہمارے بچے بھی وفادار ہیں. اب ذرا سوچو آج کتنی ضرورت ہے. اور خاص طور اس زمانے میں گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. آج کتنا بھی ڈھونڈے مدرسہ، آج بچے مدرسے سے کچھ عجیب و غریب چیزیں سیکھ کے آتے ہیں جو کبھی شاید دادی اور نانی کو بھی، دادا نانا کو یاد نہیں. سمجھیے نا، معلوم نہیں.
کوئی اچھی چیز کم سیکھی جاتی ہے اور برائیاں سیکھ. آپ کے گھر میں نہیں برائیاں لیکن دوسرے گھر میں برائیاں وہاں کے بچے آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں. اب ایسے موقع پر یہ جو اسکول اور کالج ہیں ان سے تو بالکل نا امیدی ہے کہ آپ کی اولاد کی تربیت کریں. اگر ماں باپ بھی اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں، ساتھ میں لے کے نہ بیٹھیں اور اس سنت ابراہیمی پر عمل نہ کرے تو بچے کبھی دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے. تو وصیت کرتے کون؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد، بیٹوں اور اپنے پوتی یعقوب کو. اور کیا کہتے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین، ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے. ملت ابراہیمی بات چلی نا، وہ صابحہ اسی کی وصیت کرتے رہے کہ دین بہت اچھا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فضل و کرم، رحمت و برکت کا سبب ہے، نجات نار کا، دخول جنت کا یہ ذریعہ ہے. یہ تو اس پر ہمیشہ تم قائم رہنا. اللہ نے تمہارے اوپر کرم کر کے تمہیں اس دین پر چلنے کی توفیق منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن، اور تم میں سے خبردار کسی کی موت نہ آئے مگر کس حالت میں؟ اسلام. اسلام سے مراد اطاعت و فرما برداری. یہاں اس سے پہلے بھی بات آئی تھی سے یہاں مراد کیا ہے؟ بیٹے مرتے دم تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنا. اور جو انسان جس چیز پر زیادہ قائم رہتا ہے اسی پر تقریباً اس کی موت بھی آتی ہے. یہاں استقامت کی دعوت. کیوں؟ مسلمان اسلام کی حالت میں مرنا، اسلام تو پہلے ہی تھا، مسلمان تو تھی. یہاں اسلام سے مراد کیا ہے؟ مسلمان سے مطیع فرما بردار، اسلام کا اطاعت و فرما برداری. تو استقامت یعنی بیٹے جیسے آج ابھی دین پر قائم ہو، مرتے دم تک اسی اطاعت و فرما برداری، اسی شریعت ملت ابراہیمی پر قائم رہنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنی بڑی چیز ہے، عبرت اور نصیحت کی. اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے اور ہم میں سے ہر انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی اولاد کے ساتھ یہ ذمہ داری جو ہے اپنی نبھانے کی کوشش کی جائے. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت شہداء گواہ تھے یعنی حاضر تھے. شاہد کے معنی حاضر، شاہد کے معنی حاضر، اور گواہی وہی دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو، اسی لیے گواہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شاہد. ام کنتم شہداء، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے یہود و نصارا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کس وقت؟ جب کہ یعقوب کو موت آئی. ہمارے نبی یعقوب جب مر رہے تھے، موت آئی، وفات کو تم لوگ وہاں موجود تھے. کیا مطلب؟ ادھر اچھی طرح سے سمجھیں. اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ ہی بات گزر گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تینوں قومیں آپس میں جھگڑتی تھی کہ ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے. یہودی کیا کہتے؟ ابراہیم یہودی تھے. عیسائی کیا کہتے؟ عیسائی یعنی ابراہیم عیسائی تھے. اور مشرکین مکہ کیا کہتے؟ بت پرست تھے. یہی تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین. تینوں کی تردید کی. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، تو بت شکن تھے اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بندے مسلمان تھے. آج بھی دنیا کے لوگوں کو یہودی اور عیسائی اور مشرکین عوام کو یہی بھڑکاتے یہ نیا دین ہے اور دین ابراہیمی اصل میں ہمارے پاس ہے.
جیسے آج سارے کفر شرک بدعات کو لوگوں نے اصلی دین بنا لیا ہے، اور آپ اصلی دین پر سچے راہ پر کریں تو کہتے ہیں نئے دین لے کر کے آئے۔ جب اس طرح سے یہود و نصارہ اور مشرکین نے عوام کو اس طرح سے بھڑکانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور بہت اچھے انداز میں اللہ نے ان کا جواب دیا۔ اب سنیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے پوتے یعقوب، اوپر والی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا تھا، حضرت ابراہیم وصیت کرتے تھے اپنے بیٹوں اور یعقوب پوتے کو، تو حضرت ابراہیم اور اسحاق کے بارے میں تو کوئی بات نہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعنی کی نسبت کر کے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، اسی سے اسرائیل و بنی اسرائیل ہم لوگ بولتے ہیں، یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو ہمارے نبی یعقوب وفات پا رہے تھے تو کیا اس وقت تم لوگ وہاں حاضر تھے؟ یہودیوں عیسائیوں تمہارا کوئی مولوی کوئی پیر فقیر وہاں تھا؟ اور جو تمہیں یہ گواہی دے بتائے کہ واقعی یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب جو تھے وہ یہی یہودیت یا عیسائیت کی دعوت دے رہے تھے؟ ہاں نہیں سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ترجمہ دیکھو سمجھ میں، ام کنتم شہداء، اے دنیا کے یہود نصارہ اور مشرکوں، کیا تم یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تم وہاں موجود تھے اور تم سن رہے تھے کہ اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کریں؟ یہودی عیسائی مذہب کی پابندی کی وصیت کر رہے تھے، کوئی اور وصیت کر رہے تھے؟ اب آئی بات سمجھیں، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت گواہ تھے، حاضر تھے وہاں؟ کہاں؟ جب یعقوب کی وفات ہو رہی تھی، اور یعقوب تو اپنے بیٹوں کو لے بنی ہے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، کیا؟ ما تعبدون من دونی من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے بتاؤ؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، جمع سے گئے نا، ہمارے والد آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے بات سن لیں، نعبد الہ کا، ہم آپ ہی کی الہ، جس کی دعوت آپ دیتے ہیں، جو ہم سب کا الہ، جس رب کی آپ عبادت کرتے الہ کی، ہم بھی اسی کی عبادت آج بھی کرتے ہیں، آپ کے بعد بھی اسی کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ کا، آپ کے باپ دادا کا، آبا و اجداد کا جو الہ ہے، اور آپ کے آبا و اجداد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عبرت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز، سمجھے پہلے اس کو۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے جب پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ یہ ایک امتحان لیا جاتا ہے، کیا ہے؟ کدھر دیکھیں، ہم نے اتنی دن تک محنت کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی بتائیں کتنا پختگی ان کے اندر ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ہوتا ہے کہ ہاں جس کی میں نے دعوت دی ہے اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں کرنا، یہ مقصد ہے۔ ہاں اب بتائیں، کبھی کوئی بچہ بدماشی کار پکڑے
بتاؤ کیا کرو گے؟ یعنی چوری پہ اب ہاتھ مارے، 2 ہاتھ مارے، اب آئندہ کیا کرو گے؟ سمجھے تو کہ نہیں اب آئندہ کبھی نہیں کرے گے. یہ زجر توبیخ ہے. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت تم کرو گے؟ قالو، تو بچوں نے کیا کہا؟ آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. اور یعقوب کا الہ کون تھا؟ اللہ رب العالمین. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو باپ تھے ان کا جو الہ تھا اسی کی ہم عبادت کریں. اور آپ کے باپ کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. کتنے ہو گئے؟ 3. یہ سمجھنا ہے. باپ تو ایک ہوتا ہے. باپ تو صرف اسحاق تھے، دادا کا بھی نام لیا اور اپنے تایا کا بھی نام لیا. تایا کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. لیکن سب کو یعقوب کا باپ کہا. اپنے والد کے باپ میں 3 کو گنایا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. حالانکہ باپ سے اسحاق تھے، اسماعیل تایا تھے اور ابراہیم سب کے یعنی ان کے دادا تھے. تو یہاں 2-3 چیز غور کرنی ہے. ایک تو یہ کہ عربی زبان میں شرعاً جو چچا ہوتا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں، اردو میں تو 2 ہوتا ہے، چچا اور تایا، لیکن عربی میں سب کیا ہے؟ ایک ہے. بڑے چچا چھوٹے چچا سب کہیں گے، لیکن اب باپ، اب چچا. تو چچا کو بھی شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ باپ. نہیں سمجھے؟ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا ہم نعبد الہ کا، آپ کا جو الہ ہے، آپ کا جو معبود جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کی عبادت کی دنیا والوں کو دعوت دیتے ہماری تربیت کرتے ہیں، اسی آپ کے معبود ہی کو ہم اپنا معبود بنائیں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا؟ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپوں کے الہ، باپ نہیں، باپوں کے. اور باپ میں کس کو شمار کرایا؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق تو یعقوب کے باپ تھے، اسماعیل تایا بھائی تھے اسحاق کے، اور ابراہیم والد تھے. تو شریعت کے اصطلاح میں عربی زبان میں اب جو چچا ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ باپ. آئی بات سمجھ میں نا؟ اور دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے. شریعت میں عربی زبان میں تایا، چچا اور دادا سب کو ام جد بھی کہتے ہیں اور سب کو اب بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اب تم ذرا ابو یا، یہاں تو سب کو کہتے ہیں، ہر اب اپنے بڑے کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابو یا. ادباً احتراماً کسی کو بھی یہاں عربی زبان میں اب اور ابو یا سے پکارتے. ایک چیز تو یہ، اور یہیں سے اندازہ لگتا ہے کہ چچا کا کیا مقام مرتبہ ہوتا ہے. اور ایک بڑا فقہی مسئلہ اور ہے، وہ بھی یاد رکھیں. یہاں دیکھیں، اب میں دادا کو بھی شمار کیا، اب میں دادا کو شمار کیا. اسی لیے بہت سارے اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، وراثت کے اندر اگر باپ نہیں ہے، باپ کی بجائے دادا ہے، تو وراثت میں باپ کے قائم مقام کون ہو جائے گا؟ دادا. بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا.
اگر انسان انتقال کر رہا ہے اور اس کے بیٹا نہیں ہے تو لازمی چیز ہے. اب اس کے بیٹا نہیں ہے تو بیٹیاں ہیں یا بیوی ہے تو دے دینے کے بعد جو بچے گا کس کو جائے گا؟ وہ دادا کو نہیں، بھائی بہن کو جائے گا. لیکن اگر دادا موجود ہے تو دادا کی وجہ سے بھائی بہن سب محروم کر دیے جائیں گے. دادا کس کے قائم مقام ہے؟ باپ کے وراثت کے مسئلے میں. چلو ایک تو ہے، اور اہل علم کا ایک قول یہی ہے، دوسرا قول ہے کہ نہیں، دادا کو وراثت میں باپ کا مقام کبھی نہیں. میرا فکری مسئلہ ہے. چلو قالوا الہ واحدہ ونحن له مصلحون اور مسلمون، اور ہم سب کے سب اسی کے لیے اسی کے فرما بردار رہیں گے. یعنی عبادت بھی صرف اللہ کی کریں گے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کریں گے. جو ملت ابراہیم خصوصیت کا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے، یعنی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رکھنا. اب یہاں دیکھیے کتنی عبرت کی چیز ہے. آج انسان اس سے سبق حاصل کرے کہ انبیاء، صالحین، اچھے لوگوں کو اپنے بچوں کی، اولاد کو دین پر باقی رہنے کی کتنی فکر ہوتی ہے. ہاں؟ یعنی زندگی بھر اولاد کی تربیت کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی اولاد کے دین کی فکر ہوتی ہے. اسحاق علیہ السلام ابراہیم کو تسلیہ اوپر ووصى بها ابراہیم، یہاں نبی اللہ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت بھی اپنی اولاد کو جائیداد کی، پراپرٹی کی، اس کی کوئی وصیت نہیں کر رہے ہیں. فکر کیا دامنگیر ہے کہ میرے پیارے بچوں خبردار میرے جانے کے بعد دین کو نہیں چھوڑنا، میرے بعد بھی دین پر ویسے قائم رہنا جیسے آج تم میری موجودگی میں دین و شریعت کی پابندی کر رہے ہو. آج کاش کی موت کے وقت انسان کو اس کی بھی فکر ہوتی، لیکن آج اس کی فکر نہیں. جائیداد کی، پراپرٹی کی، اس کی کتنی فکر. لیکن یہاں خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت، چونکہ کوئی اتنے دن تک خلافت کیے تھے، کوئی جائیداد پراپرٹی نہیں بنائی، تو مشکل سے گھر کا جتنا گزارا ہو جائے اتنا ہی لیتے رہے بیت المال سے. انتقال کے وقت بیوی بیٹھی ہے، بچے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کتنی بچیاں ایسی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی. تو بچوں کا ماموں یعنی امیر المومنین کے سالے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی بہن، اپنی بھانجیوں کو دیکھا. لازمی چیز ہے، ایک لائق ماموں ہوگا تو بھانجیوں کو اپنے ہی بچوں کی طرح وہ سمجھتا ہے، فکر ہوتی ہے. تو بڑی حسرت کے ساتھ عمر بن عبد العزیز کو کہتے ہیں کہ بھائی جان، ابھی تو آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، کوئی جائیداد پراپرٹی گزارے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہ آپ کی بیوی کے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے. تو ابھی بھی تو کچھ آپ ان کے نام کر سکتے ہیں، ان کے گزارے کا کوئی نہ کوئی انتظام بیت المال سے. اب تو حاکم کوئی بھی جائیداد پراپرٹی دے سکتے ہیں، آ کے دے دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ کیسے گزارا ہوگا. واللہ بہت اچھا مشورہ تھا، بہت اچھا مشورہ تھا. لیکن عمر بن عبد العزیز نے کیا کہا؟ دیکھو یہی ہے اللہ اکبر. موت کے وقت کہا دیکھو میرے بھائی، یہ میری بیوی بیٹھی ہے، اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کا ٹینشن آپ نہ لیں.
یہ میرے جتنے بچے بچیاں کچھ شادی شدہ ہیں کچھ غیر شادی شدہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کا گزارا کیسے ہوگا آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ پھر سورہ اعراف کی ایک آیت سنائی، قل ان ولی اللہ الذی یتولی الصالحین۔ اے نبی ان سے کہہ دیں نیک لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صالحین جو ہوتے ہیں، صالحین کی ذمہ داری خود اللہ اپنے اوپر لے لیتے۔ ہم نے اپنے ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار شریعت کے پابند اور صالحین میں ہوں گے، اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اولاد کے لیے مرتے دم تک انسان کو فکر ہو کہ اولاد دین پر کس طرح سے قائم رہے، اولاد کے بے دینی اور ضلالت و گمراہی پر چلے جانے کا خوف و ڈر ہو، تعلیم و تربیت کرے، دعا کرے، ان کو سمجھائے، ان کی تاکید کرے۔ واقعی دنیا میں سے کوئی نظیر نہیں مل سکتی، موت کے وقت انسان اولاد کو کیا تربیت کی، بیٹے کس کی عبادت کرو گے، دین پر قائم رہو گے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اور جواب کیا ملا اولاد کی طرف سے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کے باپ یعقوب کے اسحاق، آپ کے چاتایا اسماعیل، آپ کے دادا ابراہیم، یہ سارے لوگ جس رب کی عبادت کرتے، ہم سب لوگ اسی کی عبادت کریں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، اطاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ امت کے لوگوں، یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، یہ سب نیک لوگوں کی ایک جماعت قد خلت، گزر گئی، چلی گئی۔ وہ لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب ان کے لیے ہے، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے تم کرو گے، انہوں نے کیا کیا اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ بڑے فخر کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر موجود لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو کوئی آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو چند دن۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، مسلمانوں اپنی خیر مناؤ، یہودی عیسائی بن جاؤ، ورنہ تم جہنم میں جاؤ۔ کیوں ہو جہنمی ہم کو جہنم پہنچا رہے ہیں؟ کیوں؟ جنت تو صرف یہودی عیسائی کے لیے، تیسری کوئی قوم ایسی نہیں جس کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہو۔ پھر نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالی کے محبوب ہیں۔ ایسے دعوے کرتے اور سب کہنے کے بعد کہتے ہمیں مسلمان ہونے کی کیا، ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم سب ان کے تو فعل میں آج سمجھتے ہیں۔ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ بد عمل قوم کون ہے؟ عیسائی، کچھ عمل ہی نہیں کرتے، اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں دل کھول کر کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دیکھ ہماری کوئی پکڑ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم سارے گناہوں کا کفارہ بن کے کون؟ بس ہم تو جو کچھ کریں بس، اس لیے دنیا بسا اوقات ہندو بھی وہ برائی نہیں کرتا جو عیسائی کرتا ہے، اور تجربہ کریں گے تو آج دنیا میں ہر بے حیائی اور برائی کا جو دنیا میں جو اتنا تیزی کے ساتھ پھیلا وہ صرف عیسائیوں کی وجہ سے پھیلا۔ دیکھتے ہوں گے ابھی آپ کے بچپنے تک ہندو عورتیں بھی چہرہ ان کا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا،
یہاں بھی چند سال پہلے یہاں کچھ عورتیں ایسی تھی ہندو جو نکلتی تو لٹکا کے نکلتی تھی. یہاں شارجہ دبئی کے اندر دیکھا ہوگا, جو ان کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا, وہ سمجھتی تھی یہ عزت. اور دنیا میں جتنا ننگاپن شروع ہوا صرف کسے عیسائی. کیوں؟ جو چاہو ہم کر لیں, ہمیں کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ لن تمسنا النار الا ایاما لن يدخل الجنة الا من كان هودا. سب بخشائے ہیں. اللہ نے آیت نازل کی کن کے بارے میں؟ یہود و نصارہ اور سب کے بارے میں. تلک امۃ قد خلت. اے یہودی عیسائی یہ نہ کہو کہ ہاں ہمارے ہاں عیسیٰ گزرے ہیں, یعقوب گزرے ہوئے ہیں, اور ابراہیم اور موسیٰ اتنے بڑے بڑے نبی, ان کے طفیل میں ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, ان کی نیکیوں سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. لہا ما کسبت, انہوں نے جو کیا تھا انہی کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. ان کی کسی نیکی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے نا, یہیں سے جڑ کٹ گئی. آج یہود و نصارہ کے طور طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, وہ بھی کچھ نہیں کرتے. بالکل یہود عیسائیوں کو. کیوں؟ سب پیر صاحب نے ذمہ داری ہے. ہم نے بتایا تھا, یہ دلی میں کانفرنس میں گیا تو ایسے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا غالباً, رام لیلا میدان پار کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ ایک بڑی مسلمان آبادی چلی گئی ہے دور تک. تو لوگوں نے بتایا, کہا کہ یہاں کے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے, قبر پرست ہیں. اکثر لوگ پیر پرست نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس علاقے میں لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ نظام الدین اولیاء پر جو مہینے میں ایک دیگ بریانی پکا کر کے بھیج دے گا, وہ ایک دیگ بریانی کی برکت سے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرا دیں گے اور سب کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو اب یہ محلے کے لوگ کہتے ہیں بھائی دو کام تو نہیں ہم کریں گے, بریانی بھی دیں اور پھر نماز بھی پڑھیں. تو بریانی دینے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسے جو نماز نہیں پڑھتے, صرف پیروں فقیروں پر. اور آپ جہاں بیٹھیں گے, اپنی تو کچھ بھی ہو, لیکن قبر پرستوں کے پاس بیٹھو, اپنے بزرگوں کی بس کرامتیں درگاہ پر اتنے کتنے پیر صاحب اتنی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. کیوں؟ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. ہم نے ان سے بیعت کی, ان کا کام مقصد سیم وہی عیسائیوں والا عقیدہ مسلمانوں میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دروازے کا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ ایک ایسی امت ہے نیک لوگوں کی جو گزر چکی ہے. خلط کے معنی گزر گئی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ تمہیں اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. لہا ما کسبت, جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ انہی کو ملے گا. ان کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم کو صرف اس کا بدلہ ملے گا جو تم نے اپنے سے کچھ کیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو تو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. چلو ہوگی بات یہ, تلک امۃ قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہیں سے ایک بڑا اسلامی اصول آپ لوگ یاد کریں, بہت ضرورت ہے اس کی, خاص طور سے فتنے کے دور میں. آج بسا اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام پر حضرت علی تنقید کرنے کے لیے کبھی حضرت علی اور حضرت عائشہ کا مسئلہ اچھالتے ہیں کہ جنگ جمل کیوں ہوئی, حضرت علی اور امیر معاویہ کا مسئلہ اچھالتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح تھے اور یہ
غلط، یہ مجرم تھے اور یہ امانت اللہ صحابہ کے بارے میں. اور پھر اسی کو آپ کو بیس بنا کر کے موضوع سکر بنا کر کے آج امت میں بھی گروہ بندی ہوتی ہے اور محاکمہ کرتے ہیں. تمام جمہور امت اور مسلمین اس آیت کی روشنی میں اللہ پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کیا؟ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ علی اور معاویہ میں کس کو تم حق پر سمجھتے تھے، عائشہ اور علی میں کس کو تم حق پر سمجھتے. نہیں، یہ ساری چیزیں اولاً تو اللہ نے ان کو معاف کر رکھا ہے، جیسے قرآنی آیات اور آثار سلف سے بالحادیث سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین اور ان کے اجتہادی چیزیں تھی، المجتہد یخطئ و یصیب، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی انشاءاللہ ان کی گرفت نہیں ہوگی. ہم بلا وجہ ان کے اوپر کیوں تبصرہ کریں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کا جواب ان سے اللہ تعالیٰ مانگے گا، آپ کو ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو بلا وجہ آپ اپنا وقت اپنی صلاحیت اس میں کیوں ضائع کرتے ہیں اور اس ان مسائل کو یعنی اٹھا کر کے عام کر کے عوام کے ذہن کو دماغ کرنا اور امت کے اندر فوٹ اور تفرقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اس سے پہلی بات ہو چکی ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے پوچھا بتاؤ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تو تم وہاں نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام وفات کے وقت اپنے بچوں کو جس دین کی وصیت کر رہے تھے تم وہاں تھے نہیں. تم کو پتا کیسے چلا کہ کیا وصیت کیے تھے؟ تو اس کے بعد ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں تھے؟ تم تو تھے ہی نہیں، پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اب اللہ نے بیان فرمایا وفات کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی کی وصیت کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اسی ملت کی اور اسی توحید اور ملت ابراہیمی کی وصیت کیا تھا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ لوگ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بعد میں تم لوگوں نے اس کو بنایا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو آپس میں یہود نصارہ جا کرتے ہو کہ عیسیٰ یہودی تھے یا عیسائی تھے. اللہ کے بندو، تورات اور انجیل موسیٰ اور عیسیٰ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابراہیم تو ان سے ہزاروں سال پہلے تھے. تو کیسے نہیں سمجھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تھے تو اس وقت نہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے نہ حضرت عیسیٰ. تو کیا قبر سے اٹھ کر کے آئے تھے ان دونوں کی پیروی کرنے کے لیے؟ کیسے اتنی بڑی جہالت کی بات کرتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہاں اسی وقالو، اور یہ یہودی اور نصارہ کہتے کیا ہے؟ کونو ہودن اور نصارہ. اے مسلمانوں، یہ نیا دین اختیار کر کے اس کو قبول کرنے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ. ہدایت تو صرف کی دو مذہب میں ہے، یہودی یا عیسائی مذہب میں. اور تم لوگ ایک نیا دین لے کر کے آئے، کہتے ہو یہ دین ہمارا سچا ہے. نہیں، اس دین اگر تمہارا دین گمراہی، اگر ہدایت چاہتے ہو اور صراط مستقیم اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو دو ہی راستہ، یہودی بن جاؤ یا عیسائی. کونو ہو جاؤ یہودی، بن جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا تو ہدایت مل جائے گی. یہ کون کہتا ہے؟ یہود و نصارہ. وقالوا، اور کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ یہود و نصارہ. کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو. کونو، مسلمانوں نیا دین چھوڑو، کونو ہو جاؤ، بن جاؤ یہودی یا نصارہ، تہتدوا تم کو ہدایت مل جائے گی.
یعنی تم لوگ گمراہ راستے پر ہدایت نہیں، ہدایت ہمارے پاس ہے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں. کن سے؟ یہود و نصارہ سے، جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں. بل ملت ابراہیم حنیفہ، بھائی ہم یہودی عیسائی بن کر کے کیا کریں گے؟ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، اس وقت کی ملت جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. کیا خیال ہے آج آپ کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی نہیں کہتا بھائی ہاں ہم تو ان لوگوں کے راستے پہ چلتے ہیں جو اماموں کے پیدا ہونے کے پہلے ہی پہلے تھے. ہاں ہم کو اماموں کی بات سے کیوں جوڑتے ہو؟ ہم تو پیروی ان کی کرتے ہیں، ان لوگوں کی، ان حضرات کی جو چاروں اماموں کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے تھے. نہیں سمجھے؟ یہی ہے نا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم گمراہ نہیں ہیں اور ہم کو یہودی عیسائی بننے کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم تو اس صراط مستقیم و دین پر ہیں ابراہیم کے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے کے تھے. حنیفہ، اور وہ ایسی ملت ہے جو حنیف ہے جس میں باطل کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور تم وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. تم لوگ تو شرک کرتے ہو، یہودیت بھی شرک میں ہے، عیسائیت بھی شرک میں ہے. کیسے ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ہم شرک والا دین نہیں، ہم تو ملت ابراہیمی حنیفی کے پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ آیت نمبر 136 سے شروع ہوگی تفسیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.